دلاور کی بات سن کر تینوں بوڑھوں کے چہروں پر ایسے شدید حیرت کے اثرات پیدا ہوئے جیسے کسی نے موت کی خبر سنا دی ہو۔ چوپال میں ان چاروں کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ گاؤں کے تمام کسان کھیتوں میں جا چکے تھے اور عورتیں روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھیں۔ تینوں کے نام بالترتیب عبدالرحمن، ہدایت اللہ اور چاچا حشمت تھے۔ چوپال میں جب پنڈال لگتا تھا تو اس کی سربراہی یہی تینوں کرتے تھے۔ دلاور پنڈال تو نہیں لگانا چاہتا تھا، تاہم اگر لگ جاتا تو اسے اعتراض نہیں تھا۔ عبدالرحمن نے چوپال سے باہر جانگتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا، اگر تیری بات گاؤں والوں میں سے کسی نے سن لی تو تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے۔ دلاور درست لہجے میں ہم کلام ہوا، نہ اس میں حرج ہی کیا ہے، وہ اگر یہاں نہ رہنا چاہے تو زور زبردستی کی کیا ضرورت ہے؟ بھگت پور اتنا دور نہیں، میں اسے چھوڑنے کے لیے وہاں بھی جا سکتا ہوں، لیکن میں اسے ہار کر ان کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ چاچا حشمت نے پرتشویش لہجے میں کہا، میرے خیال میں تو وہ یہاں خوش باش ہی ہے، اگر اس کی رضامندی نہیں تو پہلے ہی بتا دیتی، ہم کچھ اور سوچ لیتے۔ دلاور نے بتایا، تمہاری غلط فہمی ہے، پہلے ہی دن سے ناخوش تھی، ہمارے درمیان مطابقت تھی کیا؟ دین و دھرم مختلف، عادات و اطوار زمین و آسمان کا فرق، وہ گوشت نہیں کھاتی اور مجھے دال سبزی سے لگاؤ نہیں، وہ رام کا نام لیتی ہے اور میں اللہ اللہ کہتا ہوں، ہمارا نباہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہدایت اللہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، مجھے میری بیوی نے چند دن پہلے بتایا تھا کہ تم دونوں خوش نہیں ہو، وہ مسلمان ہونے کے لیے آمادہ نہیں اور تم زور زبردستی کے قائل نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اسے بھگت پورہ بھجوانے سے معاملات حل نہیں ہو سکتے۔ عبدالرحمن دوبارہ غصیلے لہجے میں بولا، اسے واپس بھجوانے کے متعلق تو سوچنا بھی نہیں، علی پور والے تجھے جان سے مار ڈالیں گے، معاملہ دو نسلوں کا نہیں بلکہ دو قوموں کا ہے، آتش فشاں پھٹ جائے گا اور سلگتا ہوا لاوا سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ دلاور نے سنجیدہ لہجے میں کہا، لیکن میں زور زبردستی کر کے اسے کیسے اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں؟ میرا ضمیر ملامت کرتا ہے، میں جلد اسے آزاد کر دینا چاہتا ہوں۔ چچا حشمت نے جواب دیا، تو پھر اسے علی پور کی سرحد کے پار چھوڑا، وہ خود ہی بھگت پور چلی جائے گی، مقابلہ ہار کر گاؤں والوں کی مٹی پلید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھگت پورے والے اسے مار دیں گے، وہ ایک مسلمان کی بیوی رہ چکی ہے، وہ اسے کسی بھی صورت میں قبول نہیں کریں گے، ہاں زندگی اور موت کے مقابلے میں جیتنے کے بعد وہ اسے ضرور اپنا لیں گے۔ ہدایت اللہ بولا، تو ٹھیک ہے، دسمبر میں مقابلہ ہوگا، تو اپنی مرضی سے جو چاہے کر لینا۔ عبدالرحمن نے اصیلے لہجے میں کہا، ہارنے سے تو بہتر ہے کہ چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جا، آج تک کوئی مسلمان مقابلہ نہیں ہارا، ہم نے ہمیشہ اپنی عورتوں کو اپنی طاقت کے بل بوتے پر حاصل کیا ہے، تو ہار کر نئی ریت کا آغاز کر دے۔ دلاور روندے ہوئے لہجے میں بولا، وہ آہستہ آہستہ موت کو گلے لگا رہی ہے، مجھے یقین ہے کہ دسمبر سے پہلے مر جائے گی اور میں اسے مرتا ہوا دیکھ نہیں سکتا، خدا کے واسطے اسے واپس جانے دو، مجھے زندگی اور موت کا یہ مقابلہ بھی پسند نہیں، اسے بھی ختم کرو۔ چاچا حشمت نے جواب دیا، تیری پسند یا ناپسند سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ مقابلہ 2 سالوں سے متواتر ہوتا چلا آ رہا ہے، دونوں طرف کے افراد اس میں خوش اور مطمئن ہیں، تیری بھلا کیا اوقات؟ ہدایت اللہ نے پرفکر لہجے میں بتایا، سرحدوں کے ارد گرد اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، جب تک فوج تعینات نہیں ہو جاتی یہ سب چلتا رہے گا، اور تب تک چلتا رہے گا جب تک بزدل ختم نہیں ہو جاتی۔ عبدالرحمن نے کہا، وہ رات کے اندھیروں میں ہماری عورتوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور ہم کتنی قربانیاں دینے کے بعد انہیں بازیاب کرواتے ہیں، یہ پہلا واقعہ ہوگا کہ کوئی مسلمان مال غنیمت میں ملی ہوئی عورت کو مقابلہ ہار کر ہندوؤں کے حوالے کرے گا۔ دلاور بولا، میں نے مقابلہ جیتنے کے بعد بھی انکار کیا تھا کہ میں اسے علی پور نہیں لے کے جانا چاہتا، لیکن میری ایک نہ سنی گئی اور اسے میرے ہمراہ بھیج دیا گیا۔ چچا حشمت نے داڑھی کھجاتے ہوئے کہا، یہی تو مقابلے کی ریت ہے، ہمیں اپنی عورتوں کو چھڑانے کے لیے جان کی بازی لگانا ہوتی ہے، تب ہی وہ ہماری عورتوں کو واپس کرتے ہیں، اگر ان میں ایک بھی کم ہو تو بدلے میں انہیں اپنی عورت کو بینٹ چڑھانا پڑتا ہے، اب اگر تو نے بینٹ چڑھائی ہوتی تو اس عورت کو مقابلہ ہار کر واپس کرے گا تو ہماری کتنی بدنامی ہوگی۔ عبدالرحمن بولا، تو سوچ بھی نہیں سکتا زندگی اور موت کا یہ مقابلہ سرحد کے دونوں طرف واقع ان گاؤں والوں کے لیے کتنا ضروری ہے۔ چند سال قبل ہندوؤں نے یہاں اچھی خاصی غنڈہ گردی مچا رکھی تھی، مجبوراً ہمیں بھی ان کی عورتوں کو اٹھانا پڑا، ان کی جانب سے نمائندہ علی پور آیا، اس نے ہندو عورتوں کو واپس کرنے کے لیے زور دیا، ہم نے اسے پنڈال لگانے کا مشورہ دے کر رخصت کر دیا۔ چچا حشمت نے فریہ لہجے میں بتایا، میں نے پنڈال میں شرکت کی تھی، یہ بھگت پورہ اور علی پورہ کی سرحد کے درمیان لگایا گیا تھا، بھگت پورہ والوں کے چند افراد نے شرکت کی، زیر نظر معاملے پر بات چیت ہوئی اور دونوں گاؤں کے افراد نے افہام و تفہیم کے باہمی مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ سرحدی گاؤں کی خلاف ورزی کی صورت میں کارروائی کی جائے گی۔ یہ پنڈال ناکام ہوا کیونکہ بعد میں خلاف ورزی کے واقعات میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو گیا، بلکہ اب کی دفعہ قتل و غارت بھی کی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد ایک دفعہ پھر پنڈال لگایا گیا، چند افراد بھگت پورہ کے اور کچھ علی پور کے تھے، معاملے پر دوبارہ بحث ہوئی اور فیصلہ کیا گیا کہ عورتوں کو بازیاب کروانے کے لیے ہر 2 مہینے بعد زندگی اور موت کے مقابلے کی شروعات کی جائے، متاثرہ خاندان اپنی عورت کو حاصل کرنے کے لیے مخالف کو للکارے گا اور حریف کی موت کے بعد اپنی عورت کو بازیاب کروائے گا۔ پنڈال ختم ہونے کے بعد بھگت پورہ والوں نے علی پور کی 3 عورتوں کو اغوا کیا اور علی پور والوں نے زندگی اور موت کے مقابلے کے بعد انہیں ہندوؤں کے شکنجے سے آزاد کروا لیا۔
اس کے بعد یہ سب معمول بن گیا، عورتیں اغوا ہوتی اور مسلمان انہیں لڑ بڑھ کر آزاد کروا لیتے، لیکن پہلے واقعے کے بعد مسلمانوں نے دوبارہ ہندوؤں کی عورتوں کو اغوا نہیں کیا، اس لیے وہ دیزہ دلیری پر اتر آئے۔ وہ دن دہاڑے گاؤں میں داخل ہوتے اور دروازے توڑ کر عورتوں کو اٹھا کر لے جاتے۔ تب مجبوراً ایک دفعہ پھر مسلمانوں کو اس معیوب حرکات کا ارتکاب کرنا پڑا۔ چچا حشمت خاموش ہو گیا۔ دلاور کی نگاہ میں گزشتہ سال کا واقعہ ابھرنے لگا۔ اس نے 2 ہندوؤں کو موت کے گھاٹ اتار کر سادہ کو حاصل کیا تھا۔ وہ 18 سال کی سانولی سلونی اور دبلی پتلی لڑکی تھی جو مال غنیمت کے طور پر دلاور کو ملی۔ جن مسلمان عورتوں کے لیے اس سال مقابلے کا آغاز ہوا تھا، ان میں ایک غیر متوقع طور پر ہلاک ہو گئی اور اس کے بدلے کے طور پر سادہ کو دلاور کے حوالے کر دیا گیا۔ دلاور اسے گھر لے آیا۔ وہ دنوں تک روتی رہی، اس نے کھانے کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ حالات سے سمجھوتا کرنے کے بعد رونا دھونا ترک کر دیا، لیکن سوکھ سوکھ کر کانٹا ہو گئی۔ علی پور والوں نے دلاور پر بہت زور دیا کہ وہ اسے دائرہ اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کرے، لیکن دلاور نے صاف انکار کر دیا۔ وہ زور زبردستی کا قائل نہیں تھا۔ چند دنوں کے بعد اس نے محسوس کیا کہ وہ سادہ کی محبت میں گرفتار ہو گیا، لیکن وہ پتھر کے بت کی مانند ساکت تھی۔ کچھ دنوں بعد دلاور کھیتوں سے آتے ہوئے اس کے لیے 7 رنگی چوڑیاں لے کر آیا۔ اس نے بغیر کسی پس و پیش کے وہ چوڑیاں پہن لی، لیکن اسے ان میں رتی برابر بھی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ گاؤں کی عورتوں کی طرح دلاور کو کھانا دینے کھیتوں پہ بھی چلی جاتی، اور جب وہ کھانا کھانے لگتا تب چارپائی کے کنارے پر بیٹھ کر اسے پنکھا بھی جلتی تھی۔ لیکن دلاور بخوبی جانتا تھا کہ سادہ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ بدمزگی سے بچنے کے لیے سب کچھ کرتی تھی۔ طاقت کے ایک کھیل کی وجہ سے وہ غیر درہم کے شخص سے محبت نہیں کر سکتی تھی، اور درہم بھی ایسا جس کے تضاد نے پاک و ہند کو علیحدہ کر کے رکھ دیا تھا۔ چند ماہ قبل سادہ کو ملیریا ہو گیا، تب دلاور نے کھیتوں میں جانا ترک کر دیا۔ وہ اسے علاج کے لیے شہر لے گیا، وہاں پیسہ پانی کی طرح بہایا۔ سادہ صحت یاب ہو گئی، لیکن دلاور کا بال بال قرضے میں جکڑ گیا۔ اس کے باوجود بھی سادہ کے رویے میں کوئی لچک پیدا نہ ہوئی، وہ پتھر کا بت بنی بیٹھی رہتی۔ دلاور کو بعض اوقات یوں محسوس ہوتا جیسے وہ سانس بھی نہ لے رہی۔ اگلے مہینے لو کی وجہ سے دلاور چارپائی پر لیٹ گیا، تب سادہ نے دن رات ایک کر کر کے احسان کا بدلہ چکایا۔ صحت یاب ہونے کے بعد دلاور کی یک طرفہ محبت میں شدت کے ساتھ اضافہ ہو گیا۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ ایک سائے کے تعاقب میں اس کے پیچھے جانا کہاں کی عقلمندی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اسے اس بات کا یقین تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ اس غلط فہمی کا خاتمہ اس وقت ہوا جب سادہ نے اسے بتایا کہ بھگت پورہ میں اس کا منگیتر اس کی راہ دیکھ رہا ہے، وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ تب دلاور بجھ کر رہ گیا، اس کا یقین متزلزل ہونے لگا۔ اسے لگا کہ وہ اسے چھوڑ کر بھگت پورہ نہیں جائے گی، لیکن یہ بات غلط تھی۔ اسے معلوم تھا کہ عورت اپنی پہلی محبت کو کبھی بھول نہیں پاتی۔ چندن اس کی پہلی محبت تھی، اور دلاور کی حیثیت جسم پر لگے ہوئے زخم کی اس نشان سے زیادہ ایسی نہیں تھی جسے وقت کے ساتھ ساتھ مندمل ہونے کے بعد غائب ہو جانا تھا۔ تاہم اس واقعے کے بعد سادہ نے اس سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ وہ اسے بھگت پورہ میں رہنے والے بہن بھائیوں کے متعلق بتایا کرتی تھی۔ اس کے 3 بھائی اور 5 بہنیں تھیں۔ بھائی اس سے چھوٹے تھے اور بہنیں بڑی تھیں۔ علی پور والوں کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے جب بھگت پور والوں نے بدلے کے طور پر سادہ کا انتخاب کیا تو وہ بہت چیخی چلائی، لیکن اس کے چیخنے چلانے کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ان کے خیال میں لڑکیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے سادہ کے گھر پر فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ قصہ بتاتے ہوئے سادہ کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ دلاور کا دل بسیج گیا۔ اس نے دل میں تہیہ کر لیا کہ وہ مقابلہ ہار کر اسے حریف کے حوالے کر دے گا، لیکن تینوں بوڑھے اس کے خلاف ہو گئے۔ وہ کسی صورت بھی اس بات کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے تھے کہ دلاور مقابلہ ہار کر سادہ کو بھگت پورہ والوں کے حوالے کر دے۔ اب تک علی پور والوں کا کوئی شخص مقابلے میں ہارا نہیں تھا۔ ان تینوں سے دماغ سوزی کے بعد دلاور تھک ہار کر گھر میں آ گیا۔ رات کو اس کی سادہ سے بات ہوئی۔ دلاور نے اسے اپنے ارادے کے متعلق بتایا تو اس کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں نمودار ہونے لگی۔ وہ بھگت پورہ واپس جانا چاہتی تھی، لیکن اسے معلوم تھا کہ چندن دلاور کے مقابلے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا۔ وہ نہایت بزدل اور کمزور انسان تھا۔ بھگت پورہ والوں نے جب سادہ کو بینٹ چڑھانے کے لیے منتخب کیا تب بھی وہ خاموش رہا۔ اس نے احتجاج کرنے کی رتی برابر بھی کوشش نہیں، اس لیے انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولی، چندن تم سے مقابلہ نہیں کرے گا، اسے لڑائی بڑائی کا شوق نہیں۔ میرے تینوں بھائی عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، وہ تم سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اور بھگت پورہ کا کوئی اور شخص تمہارے مقابلے کے لیے آمادہ ہوا اور اس نے تمہیں ہرا دیا تو مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں چندن کے علاوہ کسی اور کی پتنی بنوں۔ دلاور بولا، میرے پاس اس کا حل ہے، میں تجھے جڑی بوٹیوں کا عرق غبارے میں ڈال کر دے دوں گا، تو جیتنے والے شخص کو پلا دینا، اس کی موت واقع ہو جائے گی، اس کے بعد تو چندن سے بیاہ کر لینا۔ سادہ نے جواب دیا، ہمارے دھرم میں عورت کو دوسری شادی کی اجازت نہیں۔ چند سال قبل ایک عورت کو اس کے پتی کی چتا کے ساتھ صرف اس لیے ستی کر دیا گیا تاکہ وہ دوسری شادی نہ کر سکے، اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ اس رسم کا سامنا کر سکوں۔ دلاور نے افسردہ لہجے میں کہا، تو پھر تجھے سرحد کے پار چھوڑ آتا ہوں، تو خود ہی چندن کے گھر چلی جانا۔ سادہ انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولی، بھگت پورہ والے مجھے سویکار نہیں کریں گے، میرے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لگ چکا ہے، میں 11 مہینے علی پور میں غیر دھرم کے شخص کے ساتھ رہ چکی ہوں، وہ مجھے قتل کر دیں گے لیکن بھگت پورہ میں قدم رکھنے نہیں دیں گے۔ دلاور جنجلائے ہوئے لہجے میں بولا، تو پھر میں ایسا کیا کروں جس سے تم مطمئن ہو کر زندگی گزار سکے؟ سادہ بولی، تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ مجھے بازیاب کرانے کے لیے جلد علی پور آنے والے ہیں، بازیابی کے بعد وہ مجھے بہوشی قبول کر لیں گے، کیونکہ چھین کر
खाना इनकी निगाह में बहादुरी है। दिलावर ने हैरत भरे लहजे में पूछा, तुझे कैसे मालूम हुआ कि वो तुझे बात करवाने अलीपुर आएंगे? सादा ने बताया, मैं तुझे कभी ना बताती, लेकिन मेरी खुशी की खातिर तू जो कुर्बानी देने वाला है, इसने मेरे दिल को मोम कर दिया और मैं तुझे इस परेशानी से निजात दिलवाने के लिए बता रही हूँ कि अमीर अली कोचवान, जिसकी अलीपुर में सब्जी की दुकान है, वो भगतपुरा जाता रहता है। चंद दिन कबल इसकी मुलाकात चंदन से हुई और इसने पैगाम भेजा कि वो जल्द ही भगतपुरा के नौजवानों को सरहद पार भिजवाने वाला है। वो मुझे भगतपुरा ले जाएंगे। अब अगर तू चाहे तो अलीपुर वालों को बताकर चंदन के आदमियों को गिरफ्तार करा सकता है, मुझे एतराज़ नहीं। दिलावर दम बहुत रह गया। अमीर अली को वो अच्छी तरह जानता था। इसे ये भी मालूम था कि वो सब्जियां और खाद अपने तांगे के जरिए अलीपुर लाता है, लेकिन मुखबरी के काम से वो नावाकिफ था। अलीपुर वालों को इस पर शक जरूर था, क्योंकि चंद दिनों पहले इसने अच्छी खासी ज़मीन महंगे दामों खरीद कर इन्हें वर्ता हैरत में मुब्तला कर दिया था। ताहम इनके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए खामोश हो गए। अगले दिन दिलावर बोसा मंडी आ गया। वहाँ पर कपड़े से लेकर जूतों तक औरतों का तमाम सामान मुनासिब रेट पर मिलता था। इसने कपड़े के 2 जोड़े खरीदे। चप्पलें कुछ महंगी थी, लेकिन इसने उधार करके खरीद ली। चूड़ियों वाला मोहम्मद अली इसका दोस्त था, इसलिए वो भी आसानी से उधार में मिल गई। अलीपुर से वापस आते हुए इसकी मुलाकात चचा अहमद से हुई। दिलावर के हाथों में कपड़ों के जोड़े और चूड़ियाँ देखकर इसकी तेवरी पर बल पड़ गए। वो गुस्सीले लहजे में बोला, देखना था, अगर तूने हमाकत करने की कोशिश की तो अलीपुर वालों से तुझे मैं नहीं बचाऊंगा। अगर तू अपनी जान गंवा कर सादा की खुशियाँ खरीद सकता है तो ज़रूर खरीद ले। बसूरत दीगर इंसान बन जा। एक मामूली लड़की की वजह से अपना आप को तबाह बर्बाद न कर। दिलावर ने कोई जवाब नहीं दिया और घर आ गया। इसके कमरे में एक लोहे का ट्रंक पड़ा था। कपड़े और चप्पलें इसने ट्रंक में रख दी। सादा सहन में बैठी से देख रही थी। वो उठकर कमरे में आ गई। दिलावर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे औरतों के हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं और सुर्ख शलवार कमीज का सूट मुझे पागल कर देता है। जब तो चूड़ियाँ और कपड़े भगतपुरा में पहनेगी तो हो सकता है ये कपड़े मेरी याद ताज़ा कर दे, तब मुझे सुकून मिल जाएगा। सादा पहली दफ़ा मुस्कुराते हुए बोली, भगतपुरा वाले मुझे ये कपड़े और चूड़ियाँ कभी पहनने नहीं देंगे। तू बिला वजह अपने आप को हवार कर रहा है, इन्हें वापस ले जा। मैं एक दफ़ा भगतपुरा चलेगी तो फिर कभी वापस नहीं आऊँगी। दिलावर के चेहरे पर उदासी के बादल मंडलाने लगे। वो अफसुर्दा लहजे में बोला, क्या वाकई तू वापस नहीं आएगी? इतने संग दिल ना बन। तूने 11 महीने मेरे साथ गुजारे हैं। इन दिनों में कुछ मोहब्बत भरे भी थे, क्या तू इन्हें फरामोश कर देगी? सादा ने संजीदा लहजे में कहा। वो मजबूर बेबसी के दिन थे, मेरी तरह तू भी इन्हें बुला देना। हम दोनों अलग-अलग मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। जितना भी एक दूसरे के करीब होने की कोशिश करेंगे, इतना ही हमारे दरमियान दूरियां पैदा होती जाएंगी। दिलावर चुप हो गया, लेकिन अब भी एक आस और उम्मीद इसे दिलासा दे रही थी कि वो इरादा मुलतवी कर देगी। इसकी मोहब्बत इतनी सस्ती नहीं थी कि वो दिलावर के वजूद से इतनी आसानी से फरामोश होने देती। अगले दिन इसने सादा के मना करने के बावजूद भी गांव के चंद लोगों से कर्जा लिया और चांदी के झुमके, काजल और कंघी और पाउडर लेकर आ गया। इसने तमाम सामान ट्रंक में महफूज कर लिया। सादा इसे देख रही थी, लेकिन इस दफ़ा इसने बातचीत करने की कोशिश नहीं की। अमीर अली ने आज ही से बताया था कि भगतपुरा वाले दूसरे दिन हमला करने वाले हैं। वो दिमागी तौर पर अपने आप को तैयार कर चुकी थी। इसे सामान के साथ नहीं जाना था। भगतपुरा वहाँ से काफ़ी दूर था और दिलावर पागलों की तरह ट्रंक को भरने की कोशिश में लगा हुआ था। वो ट्रंक को कहाँ ले जा सकती थी, ताहम इसने मना नहीं किया।